بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، یوں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نظام خلافت قائم کیا اور جو نظام حکومت قائم کیا، اس میں بہت ساری اصلاحات کی، جن میں سے ہر ایک اس لائق اور اس قابل ہے کہ اس پر بات کی جائے۔ لیکن ہم اپنے ملکی حالات کے تناظر میں آج کی اس مجلس میں دو جو اصلاحات ہیں ان پہ خاص طور پہ بات کریں گے۔ پہلی اصلاح آپ نے یہ کی کہ حکومت اور تجارت ایک ساتھ نہیں ہوں گے بلکہ الگ الگ ہوں گے۔ دوسرے لفظوں میں اگر ہم یہ بات کہیں تو حکومتی مناصب پر فائز لوگوں کو کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ جس بندے کو اہم ذمہ داری دے کے بھیجتے تو آپ اس کے اساس سے محفوظ کر لیتے کہ اس کے پاس کتنا سرمایہ ہے، تاکہ کل کلاں اگر اس کی آمدن میں غیر ضروری طور پر اضافہ ہو تو بات جانی اور پرکھی جا سکے۔ عتبہ بن ابی سفیان، آپ نے ان کو گورنر بنا کے بھیجا۔ کچھ عرصہ بعد آپ کو پتہ چلا کہ ان کے مال میں کافی زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، دولت کی ریل پیل ہو گئی ہے۔ آپ نے ان سے باز پرس کی تو انہوں نے اپنی جانب سے یہ وضاحت دی کہ میں نے کوئی بددیانتی نہیں کی، بلکہ میں اپنا مال ساتھ لے گیا تھا اور وہاں رہ کے میں کاروبار بھی کرتا تھا اور گورنر کے طور پہ ذمہ داریاں بھی سر انجام دیتا تھا، اس لیے میرے پاس یہ مال آیا ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں گورنر بنا کے بھیجا تھا، تمہیں تاجر اور بزنس مین بنا کر نہیں بھیجا تھا۔ آپ نے فرمایا تجارت اور گورنری یا حکومت اور اقتدار یہ ایک ساتھ نہیں چل سکتے، اور آپ نے انہیں حکم فرمایا کہ اپنا یہ مال سارے کا سارا اس کو بیت المال میں جمع کروا دو۔ یہ بہت اہم بات ہے اور آج کے حالات میں بھی یہ بہت اہم بات ہے، اس لیے کہ انتظامیہ کا کام پالیسی بنانا اور اس کی امپلیمنٹیشن کرنا ہوتا ہے اور چیزوں کو ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے۔ اگر اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے لوگ خود کاروبار کریں گے تو وہ پالیسی بناتے وقت عوامی اور ریاستی مفادات کو پیش نظر رکھنے کی بجائے اپنے ذاتی اور اپنے کاروباری مفادات کو پیش نظر رکھیں گے، اور اسی طرح پھر وہ ریاستی مشینری کو اپنے کاروبار کو فلورش کرنے کے لیے اور اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے استعمال کریں گے۔ ان کی توجہ ریاستی امور پر کم ہوگی اور کاروباری اور ذاتی جو کاروبار ہے اس پر زیادہ ہوگی، جس کے نتیجے میں قومی ادارے ڈوب جائیں گے۔ آج آپ دیکھ لیجئے اپنے ملک میں آپ کی سٹیل مل ڈوب گئی ہے، آپ دیکھ لیجئے آپ کی پی آئی اے دنیا کی بہترین ایئر لائنز میں سے اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، آپ کا بہترین ریلوے کا سسٹم تباہ ہو گیا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہے۔ اور آپ یہ بات بھی پیش نظر رکھیے کہ جب ریاستی ادارے ریاستی مناصب پر لوگ کاروبار کرتے ہیں تو وہ ریاست کی طاقت سے اپنی اجارہ داریاں قائم کر لیتے ہیں۔ ان اجارہ داریوں کے نتیجے میں مسابقت اور مقابلے کی فضا ختم ہو جاتی ہے، جس سے عوام کو بھی نقصان پہنچتا ہے اور جس سے ریاست کو بھی نقصان پہنچتا ہے، اور یہ من مرضی کی قیمتیں مقرر کرتے ہیں اور لوگ ان کی من مانی قیمتوں پر اشیاء کو خریدنے پر اور ان کی پالیسی کے مطابق چلنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ایک سٹیج یہ آتی ہے کہ یہ لوگ اس قدر طاقتور ہو جاتے ہیں کہ بسا اوقات ریاست کے لیے بھی ایسے لوگوں پر ہاتھ ڈالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اہم اصول یہ دیا کہ ریاستی عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ کوئی کاروبار نہیں کر سکیں گے، مگر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک کے سیاستدان کاروبار کرتے ہیں،
عہدوں پہ رہتے ہوئے اس ملک کی ملٹری بیوروکریسی کاروبار کر رہی ہے، سول بیوروکریسی کاروبار کر رہی ہے، جس کا نتیجہ آپ سب کے سامنے ہے۔ دوسرا جو اہم اصول جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گڈ گورننس کے لیے اور عوام کی سہولت کے لیے جو طے کیا تھا، اس میں یہ بات تھی کہ تمام اہم مناصب پہ بیٹھے لوگوں کو یہ ہدایت تھی کہ آپ نے اعلیٰ نسل کے ترکی گھوڑے پر سوار نہیں ہونا، آپ نے باریک لباس نہیں پہننا، آپ نے چھنا ہوا آٹا استعمال نہیں کرنا، اور آپ کے دروازے پر کوئی دربان، کوئی گارڈ نہیں بیٹھا ہوگا جس کی وجہ سے لوگوں کو آپ کے ساتھ میل ملاقات میں اور آپ کے پاس آنے جانے میں دقت ہو۔ الجزیرہ کے گورنر، ان کے بارے میں آپ کو یہ خبر ملی کہ انہوں نے باریک کپڑے پہننے شروع کر دیے ہیں، آپ نے انہیں بلا لیا اور انہیں کمبل کا لباس پہنا کر انہیں بکریوں کا ریوڑ ان کے حوالے کر دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ تم انسانوں پر حکومت کرنے کے قابل نہیں ہو، اب تم بکریاں چراؤ۔ اس لیے کہ جب یہ لوگ اس طرح کی موج مستیوں میں پڑ جاتے ہیں، حکمران کلاس کے لوگ، تو پھر ان میں سہل کوشی آ جاتی ہے، آرام طلبی ان کے اندر آ جاتی ہے، کام کرنے کا جذبہ ان میں کم پڑ جاتا ہے، اور وہ نیچے لوگوں پر انحصار کرتے ہیں، جو ان کی طرف سے رپورٹس اور جو چیزیں آتی ہیں اسی پر اعتماد کر لیتے ہیں، اور نیچے والوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ صاحب لوگوں نے کون سا باہر فیلڈ میں جا کے نکلنا ہے، جس کی وجہ سے ان کے اور عوام کے درمیان گیپ آتا ہے۔ عوام ان سے مل نہیں سکتے، عوام کی شکایات سے وہ آگاہ نہیں ہوتے، عوام میں ان کے خلاف اور حکومت کے خلاف اور حکومتی مشینری کے خلاف نفرت پیدا ہوتی ہے، اور اس طرح کرپشن کا بازار بھی گرم ہوتا ہے کہ لوگ، نیچے والے لوگ آسانی کے ساتھ کرپشن کر سکتے ہیں۔ جب لوگوں کو پتہ ہو کہ ہم اوپر سے لے کے نیچے تک جتنی ہیرارکی ہے، جتنے ذمہ داران ہیں، ان تک پہنچا جا سکتا ہے اور ان تک اپنی بات پہنچائی جا سکتی ہے، تو نیچے والے لوگ بھی اس طرح کی غلط حرکتیں کرنے سے باز رہیں گے۔ تو یہ وہ بہت اہم بات ہے جس کو آج ہمیں اپنے پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ عربی زبان کا مقولہ ہے کہ سید القوم خادمہم، قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے، تو قائدین کو قوم کے خادم ہونا چاہیے۔ اور یہ بات قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اسی طرح کی بات فرمائی کہ بیوروکریسی کا اور جو عہدوں پر فائز لوگ ہیں، ان کا کام لوگوں کے مخدوم بن کر اور ان پر حکومت کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کا کام لوگوں کی خدمت کرنا ہے۔ اگر آج ہم ان دو اصولوں کو اپنے پیش نظر رکھیں اپنے معاشرے میں، اپنے نظام حکومت میں، تو یقین مانیں کہ گڈ گورننس جس کے ہم خواب دیکھتے ہیں، اس کو حاصل کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اور حکومت اور عوام کے درمیان جو بہت سارے فاصلے ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں، اور بہت سارے مسائل اس کے نتیجے میں ختم ہو سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اجتماعی طور پر خلافت راشدہ کے ان اصولوں سے استفادہ کرنے کی اور انہیں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔